الحرام کے روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے؟ جو شخص 9 اور 10 کو روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ کو اللہ رب العالمین کفارہ بنا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ آج کل کے نوجوان اس فضیلت کو سمجھ کر، اس فضیلت کو چھوڑ کر کے اور بہت سارے کام خرافات انجام دیتے ہیں۔ جو کام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اس مہینے کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن اس کام کو چھوڑ کر کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو خرافات کرتے ہیں، جو گناہ کے کام میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ کام یہ کرتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو گاڑیاں بک کرا کر کے اس پر ڈی جے سیٹ کرا کر کے ڈانس کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ ڈھول بجانا، یہ ڈی جے بجانا اسلام کے اندر جائز، قطعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجئے کہ آپ ڈھول بجا رہے ہیں، آپ حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ بھائی صاحب، آخر یہ 10 تاریخ کو آپ یہ ڈی جے نوحہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اسی کی وجہ سے ہم لوگ ماتم کرتے ہیں۔ یہ جو سینہ پیٹتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اس کا غم مناتے ہیں۔ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ماتم، وہ بھی ایسا نہیں کہ آپ سینہ پیٹ کر کے ماتم کیجئے، آپ رو رو کر کے ماتم کیجئے، آپ چلا چلا کر کے ماتم کیجئے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں، غم یہ لاحق ہونا، یہ انسان کی یہ فطری عادت ہے۔ ہم چاہے کتنوں بھی چاہے کہ ہمیں غم نہ لاحق ہو، ہمیں افسوس نہ لاحق ہو، لیکن افسوس آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر نہیں کرنی چاہیے، ظاہر نہیں کرنی چاہیے، چیخ چیخ کر کے یہ جتلانا نہیں چاہیے کہ ہمیں حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہے، ہم ان کی یاد میں ہم ماتم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہاں وہ کیسے زندہ ہے اور کہاں زندہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا حکم دیا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں تم مردہ نہ کہو۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم ایک شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں، پھر ہم ان کی شہادت پر ماتم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ماتم اسی وقت کیا جاتا ہے جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے، اس وقت ماتم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں میں جب شہید مرتا ہی نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، پھر ہم ماتم کریں، یہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟